شاید ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حسن بن صبا کا باپ یمن سے آیا تھا اور ایران میں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ سن 1243 میں حسن کی پرورش راسخ العقیدہ اثناء عشری شیعہ مذہب میں ہوئی تھی، لیکن اس نے اسماعیلی مذہب قبول کر لیا اور اسے ایک داعی یا مبلغ مقرر کر دیا گیا۔ فاطمی خلیفہ مستنصر، جو کہ 1035 سے لے کر 1095 کے دور حکومت میں وہ 1.5 سال مصر میں رہا۔ 1090 میں اس کے پیروکاروں نے الموت آشیانہ عقاب نامی ایک قلعہ کو، جو قزوین کے شمال میں ملک شاہ سلجوقی کے ایک افسر مہدی سے چھین لیا تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت قلعہ موت کسی بڑی اہمیت کا حامل نہ تھا، کیونکہ جب سلجوقی افسروں نے حسن کا محاصرہ کر لیا تو اس کے ساتھ صرف 60 آدمی تھے اور اسے 300 رضاکاروں کو بحر سے منگوانا پڑا تھا۔ حسن کو قلعہ الموت میں 35 سال رہنا نصیب ہوا، جس کے دوران اس نے مطالعہ کیا، تصنیف کی اور اپنے گھر ہی سے انتظام حکومت کے سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ لیکن وہ کبھی بھی اپنے قلعے سے باہر نہیں آیا تھا، جس نے اپنے آپ کو محض ایک داعی تصور کیا، جس کا فرض اسماعیلی امام کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا، اور اس سے زیادہ اس نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ فارسی مورخین اگرچہ دوسرے اعتبارات سے مخالف ہیں، حسن بن صبا کے علمی شہرت، منطقی صلاحیت اور انتظامی مہارت کے معترف ہیں۔ وہ نبی کے مذہبی قوانین کا سخت پابند تھا۔ اس کے 2 لڑکے تھے جنہیں اس نے مختلف الزامات پر قتل کر دیا۔ وہ قلعہ الموت یا اپنے دیگر مقبوضات میں کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا جس کی شریعت سے ممانعت تھی۔ الموت کی ریاست، جس کی بنیاد حسن بن صبا نے ڈالی تھی، اس کی 3 قابل ذکر خصوصیات تھیں۔ ناظرین کرام، اول تو یہ کہ یہ مکمل طور پر پہاڑی قلعوں پر مشتمل تھی۔ حسن اور اس کے جانشین برابر پرانے قلعوں پر قبضہ کرتے رہتے تھے اور نئے قلعوں کی تعمیر کرتے رہتے تھے۔ ان کی ریاست میں قلعوں کی تعداد 105 ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، ایرانی صوبے میں اور اس کے بحر عراق اور شام کے ان قلعوں کی وجہ سے ملک کے تجارت کے راستوں پر الموت کے حکمرانوں کی سخت گرفت قائم ہو گئی تھی۔ دوم یہ ہے کہ قلعوں کو دفاعی فوج کے علاوہ اور کوئی باضابطہ فوج تیار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ یہ فوج سلجوق مملکت کے تربیت یافتہ سپاہیوں کے مقابلے میں بالکل بیکار ثابت ہوئی، لہذا اس کے بدلے میں حسن نے فدائیوں کی ایک ایسی جماعت کو تربیت دی جو کہ اس کے فرمان یا اس کے جانشینوں کے فرمان پر کسی کو بھی قتل کر دے۔ ناظرین کرام، اگر ہم یاد رکھیں کہ پچھلی 2 صدیوں سے عجم میں اسماعیلیوں کو برابر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا، سخت اذیتوں کے ساتھ، تو اس بے باک ہمت و جرأت کو سمجھنا ممکن ہو جائے گا۔ جوان قاتلوں کی روح میں سمائی ہوئی تھی، انہوں نے راسخ العقیدہ بادشاہوں کو قتل کیا جو اسماعیلیوں کو قتل کرتے آ رہے تھے، اور راسخ العقیدہ ملاؤں کو بھی، جنہوں نے بادشاہوں اور عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا تھا۔ یہ خالصاً انتقامی کارروائی تھی۔ ان کی ہمت و جرأت کی وضاحت کے لیے ایک منسوخ جنت کی مشہور کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، روضۃ الصفا میں بتاتی ہے کہ سلطان سنجار سلجوقی، جو کہ سلطان ملک شاہ کے بیٹے تھے، حسن بن صبا کے ساتھ 3 شرائط پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ لوگ نئے قلعے تعمیر نہ کریں، یا زیادہ اسلحہ نہ خریدیں، یا تبدیلی مذہب کے سلسلے میں اپنی تبلیغ کو آگے نہ بڑھائیں۔ لیکن ملا راضی نہ ہوئے اور اسماعیلیوں کے ساتھ ہمدردی کا ملزم ٹھہرایا، لہذا سنجار کو خود اپنی ذمہ داری پر کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جوینی بیان کرتا ہے کہ اس نے کومش کے علاقے میں واقع ان کی سرزمینوں پر لگائے گئے ٹیکسوں سے 3000 دینار کی ایک پنشن ان کے لیے مقرر کر دی، اور انہیں گرد گو سے گزرنے والے مسافروں سے معمولی چنگی وصول کرنے کی بھی اجازت دے دی، جو رواج آج تک باقی ہے۔ ناظرین کرام، سنجار کے بہت سے فرامین کو دیکھا جائے تو جو ان کے کتب خانہ میں محفوظ تھے، جن میں اس نے انہیں منایا اور پھیلایا۔ مختصر یہ کہ اس کے دور حکومت میں وہ خوش اور پرامن تھے۔ 1124 میں اپنی موت سے قبل حسن بن صبا نے اپنے عمر بھر کے دوست کیا بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نے اس کی مدد کے لیے 3 دیگر اعلیٰ افسران کا بھی تقرر کیا اور انہیں اس وقت تک صلاح و مشورہ سے کام کرنے کی تلقین کی جب تک کہ اپنی حکومت سنبھالنے کے لیے امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ کیا بزرگ امید 1124 سے لے کر 1138 تک حسن بن صبا کے کام کو آگے بڑھایا، لیکن اپنی موت سے قبل اس نے اپنے بیٹے محمد، جو کہ 1138 سے لے کر 1162 تک، اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس کے بعد یہ عہدہ موروثی ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس میں ایک ایسی مسلم سلطنت کی جو بڑے بیٹے کے حق وراثت کے مفعول پر مبنی ہو، تمام برائیاں ابھر آئیں۔ محمد کے بیٹے حسن 1162 سے لے کر 1166 تک، اس نے 1146 میں دعویٰ کیا کہ وہ خلیفہ اور امام کی حجت ہے، لیکن اس نے اپنے بعد کے منشوروں میں کھلے طور پر امام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
جس کے اسماعیلی منتظر تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دعوے کو قبول کر لیا گیا اور اس کے پیروکاروں نے اسے اعلیٰ نام سے بھی خطاب دے دیا۔ جوانی کے مطابق حسن نے ان باتوں پر یقین رکھنے میں فلاسفہ کی تقلید کی کہ کائنات غیر مخلوق ہے، یہ کہ وقت محدود ہے، یہ کہ قیامت روحانی ہوگی، اور یہ کہ جنت اور جہنم خالص مجازی معنی میں سمجھے جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر حسن محض امامت کے دعوے سے اپنی قوم کے لیے کوئی پروگرام رکھتا تھا تو یہ ظاہر نہ ہو سکا، کیونکہ 1166 میں وہ اپنے نسبتی بھائی کے ہاتھوں مارا گیا۔ حسن کے بیٹے محمد کی 45 سالہ طویل حکومت 1210 سے لے کر 1166 تک رہی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا اور اس نے اپنی امامت کے دعوے کو منوانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، لیکن اس کے بیٹے جلال الدین حسن نے خود کو ایک راسخ العقیدہ سنی اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے اسلاف کو برا بھلا کہا اور حسن بن صباح کی کتابیں نظر آتش کر دیں، لیکن اس کی 11 سالہ حکومت اس کی عوام کو راسخ العقیدگی کی طرف واپس لے جانے کے لیے کافی نہیں تھی، اور 9 سال کی عمر میں اس کے بیٹے علاء الدین کی تخت نشینی کے بعد وہ اپنے پرانے طریقوں پر واپس آ گئے۔ اس بات کو ثابت کرنا کہ امامت کا یہ نیا تجربہ ایک ناکام تجربہ تھا۔ ناظرین کرام، علاء الدین 1221 سے 1255 کی قسمت میں تھا۔ روزہ صفحہ بتاتی ہے کہ چونکہ اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امام کی عظمت مساوی ہے، خواہ وہ ایک لڑکا ہو یا ایک نوجوان شخص ہو یا ایک بوڑھا ہو، اور یہ کہ جو احکامات بھی وہ دیتا ہے وہ سچائی کے مطابق ہوں گے، اس لیے کسی کو اس پر تنقید کا یا اس کی نافرمانی کا حق نہیں۔ لہذا جو کچھ علاء الدین کہتا ہے اسے من جانب اللہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی کامل اعتقاد کے ساتھ پیروی کی جاتی ہے۔ 5 سال حکومت کرنے کے بعد اس نے کسی طبیب کے مشورے کے بغیر ایک رگ کھلوا لی اور کافی مقدار میں خون ضائع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اسے یا کوئی اعصابی مرض ہو گیا، لہذا علاء الدین ایک ایسا شخص بن گیا جو محض بیڑیوں اور زنجیروں میں رکھے جانے کے لائق ہوتا ہے، لیکن ایک امام کو مذلول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہذا علاء الدین کی روانگی کی حکومت نے مکمل طور پر الموت کے نظام کی حکومت کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد جلال الدین نے بڑی دانش مندی سے چنگیز خان کی وفاداری قبول کر لی تھی، لیکن علاء الدین نے اپنی جہالت کی وجہ سے منگولوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی اور منگولوں نے اسے غداری کے مترادف سمجھا۔ اور سن 1253 میں جب علاء الدین کا پاگل پن حد سے بڑھ گیا اور اس کا بیٹا اور وارث دوسرے قلعے میں بھاگ جانے کے متعلق سوچ رہا تھا، تو اس وقت علاء الدین کے ایک مقرب حسن مزندانی نے، جسے اس نے اپنی مسلسل تہذیب سے پاگل بنا دیا تھا، آدھی رات کو اس کا سر کاٹ لایا۔ 1 دسمبر 1255 رکن الدین خور شاہ نے فوراً منگولوں کے سامنے اپنی اطاعت کی پیش کر دی، لیکن قراقرم کی 1251 کی کورلتائی میں یہ فیصلہ ہو کیا جا چکا تھا کہ خوارشاہ اور اس کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہلاکوں نے اسے اور اس کے لوگوں سے سلامتی کے جھوٹے وعدے کیے اور ان کی دستبرداری کے بعد مار ڈالا۔ عطا ملک جوینی ان بد عقیدہ لوگوں کے قتل عام پر اظہار خوشی کرتا اور مسلم راسخ العقیدگی کی اس خدمت کے لیے منگولیوں کا شکریہ ادا کرتا تھا، اور اسے اس کی خبر نہیں تھی کہ انہی کے ہاتھوں جلد ہی اس پر اور اس کے مسلم بھائیوں پر کیا گزرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، روضۃ صفحہ کا مصنف زیادہ متعدد ہے۔ اصل مسلمانوں نے جو تتاریوں کی تلوار سے بچ رہے تھے، ہلاکو کے اس کام کی ممنوعیت سے اعتراف کیا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب، شیئر، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامک اور ہسٹری کی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔